بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی لائق صد احترام بھائیوں اور دوستوں، ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کے مہینوں میں سے آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ اس کو ذو الحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذو الحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذو الحجہ کا مطلب حج والا مہینہ، یعنی چونکہ اس میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، حج کا ایک معنی مہینہ بھی ہے، تو ذو الحجہ کا مطلب سال کا آخری مہینہ، تو ان 2 وجوہات سے اس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا مقام اور بڑی عزت اور بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے کے مقام کو سمجھنے کے لیے چند نکات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل مہینہ بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کی آخری آیت جو اتری، جس سے قرآن پاک مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اعلان کیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کی تکمیل کا جو اعلان کیا گیا اس کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، یعنی وہ قرآن پاک کی وہ آخری آیت ذو الحجہ کے مہینے میں اتری، اور یہودیوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں جو تمہارے دین کی تکمیل کے لیے آخری آیت اتری ہے، اگر یہ آیت ہمارے ہاں اتری ہوتی کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا تو لَاتَّخَذْنَاهَا عِیدًا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فرماتے کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ آیت نصیب فرمائی اور اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی، اس دن 2 عیدیں ہمارے لیے تھیں، ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن تھا، جس کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک کی تکمیل اور اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنانے والی آیت کو اتارا، اور پھر اللہ نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، منها 4 حرم، تو پہلے دن سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ مہینے 12 ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عزت والا، حرمت والا، احترام والا مہینہ بنایا ہے، جن میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان کو اشہر حرم کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ ان 4 مہینوں میں اسلام کے شروع میں قتل و قتال اور لڑائی کرنا حرام تھا، بعد میں یہ حکم کینسل ہو گیا۔ اور دوسرا، ان کو حرمت والے مہینے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 مہینے واجب الاحترام ہیں، ان کو اللہ نے
بڑا احترام اور بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، لہذا ان کا احترام کرنا واجب ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو عظمت والا، حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور ان میں سے ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، جس کی عظمت کو، حرمت کو، مقام کو، شان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، حج کے مخصوص اور معلوم مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحج۔ شوال اور ذی-قعدہ میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، اور خصوصاً پہلے زمانے میں جب لمبے سفر طے کر کے لوگوں کو حج کے لیے آنا ہوتا تھا تو 2-3 مہینے لگ جاتے تھے لوگوں کو پہنچتے پہنچتے، لہذا پہلے 2 مہینے اس کو، اور پھر تیسرا مہینہ حج کا مہینہ قرار دیا گیا کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے امت کو اس مہینے کی عظمت سمجھائی اور بتائی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی دنوں کی اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بیان کرے اس کی عظمت کے لیے وہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اور قرآن میں بیان آ جائے تو یہ بھی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ ایک چیز کی عظمت کو سمجھانے کے لیے انسانی ذہنی لیول پر اتر کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفجر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ فجر اور اسی طرح 10 راتیں ذی الحجہ کی یہ انتہائی عظمت والی، برکت والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اس پر قسم کھائی ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی عام ترین فضیلت ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں 2 عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی، صرف اس مہینے میں ادا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں۔ 360 دنوں میں آپ نفل نمازیں پڑھتے رہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کے لیے نفل نماز پڑھنا ہر وقت جائز ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے علاوہ آپ اگر نفل روزے رکھنا چاہیں تو آپ جتنے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ مخصوص مہینے میں جب انسان پر فرض ہوتی ہے، تو یہ جو مخصوص عبادات ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں کہ آپ جب چاہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے مختص ایام کر دیے، دن مقرر کر دیے ہیں، اور وہ ہیں حج اور قربانی۔ حج جو ہے یہ صرف حج کے مہینے میں ہی ادا ہو سکتا ہے، کسی اور دن میں نہیں ادا ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی پورا 1 مہینہ میدان عرفات میں کھڑا رہے، اگر کوئی آدمی پورے 6 مہینے شیطان کو کنکریاں مارتا رہے، اگر کوئی آدمی مزدلفہ میں پورا سال قیام کر لے، عرفہ کے اندر پورا سال ٹھہرا رہے، اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج اس کا ادا ہوگا حج کے مہینے میں، اور اس کے مخصوص دنوں کے اندر 8 ذی الحجہ سے لے کر 11-12 ذی الحجہ تک اس کا حج ادا ہوگا۔ یہ اللہ نے اس عبادت کو اس مہینے کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی حج کی عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا عمل اللہ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ آپ سال کے 365 دنوں میں جانور ذبح کرتے رہیں تو وہ صدقہ بنے گا، قربانی نہیں بنے گی۔ قربانی صرف وہ بنے گی جو آپ حج کے مہینے میں ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اعزاز عطا فرمایا کہ اس میں 2 عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو سال کے کسی اور مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی، وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ادا ہو سکتی ہیں۔
تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عرفہ کا دن رکھا ہے، عرفہ کا دن، کہ جس کے بارے میں یعنی 9 ذی الحجہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کا سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے، اور اس 9 عرفہ کو جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گزشتہ گناہ جو ہو گئے ان کی معافی تو سمجھ میں آتی ہے، آئندہ جو ہوئے نہیں ان کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خاص فضیلت کا موقع رکھا ہے، خاص فضیلت کا دن رکھا ہے۔ تو یوم ذو الحجہ کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں، اعزازات، خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کی خصوصیات چند آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن یہ بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس میں عمل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بنتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں میں ہونے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ الا من عفر وجہہ فی التراب، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا چہرہ خاک میں ملا دے، یعنی اپنی جان ہی قربان کر دے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جان ہی قربان کر دی، ورنہ ہر عمل اس 10 دن کے اندر جو بھی انسان کرتا ہے وہ کائنات کے تمام اعمال سے افضل عمل بنتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کو دنوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتے ہیں جو حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں انسان کرنے والا بنے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی یہ اجر نہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی یہ اجر نہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بذلک من شیء، اور کہ آدمی جان مال لے کے نکلے اللہ کے راستے میں اور شہید ہو جائے اور کوئی چیز واپس لے کے نہ آئے تو وہ آدمی تو افضل ہے، لیکن باقی انسانوں کا عمل جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اور سب سے زیادہ اجر و ثواب دلانے والا عمل وہ ہوتا ہے جو 10 ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے، حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے اپنے پہلے 10 دن حج کے مہینے کے وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگاتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر دیتے تھے۔ تو یہ ایام بڑی فضیلت والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا فیہن من التسبیح والتحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے کہنے والے بنو۔ تو حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس میں خاص طور پر رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تم پڑھنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اور وہاں آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو پیغام بھیجا، کہا یا محمد اقرعی علی امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے والے کو چاہیے کہ کہے علیہ و علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچانے والے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو۔ تو آپ بھی کہہ لیں محبت سے علیہ و علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سلام دیا اور ایک پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا کہ اپنی امت کو جا کر یہ بتانا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت ایک پاکیزہ مٹی ہے، وانھا عذبۃ الماء، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، وانھا قیعان، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، وان غراسھا، اور اس چٹیل میدان کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں۔ یہ جنت کے اندر انسان درخت لگاتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال سبحان اللہ غرست لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اتنا بڑا درخت لگتا ہے اگر عربی نسل کا گھوڑا اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس سبحان اللہ کی برکت سے لگنے والے درخت کے سائے کو بھی نہیں پا سکتا ہے، سائے کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا درخت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ لگا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا خذوا جنتکم، بھائی اپنی اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہنم سے بچنے کی ڈھال کا بتا رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ وہ جہنم سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہن المنجیات، یہ کلمات تمہیں جہنم سے بچانے والے ہیں، ومقدمات، اور یہ تم سے پہلے تمہار جنت میں پہنچنے والے ہیں، وہن الباقیات الصالحات، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہر زبان پر یہ جاری ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی بادشاہت دی تھی، جنات ان کے تابع، انسان ان کے تابع، اور ہواؤں پر ان کا تخت اڑتا تھا، اور جہاں پہلی نظر پڑتی تھی تو 6 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ آج کے جہاز بھی اتنی تیز رفتاری سے سفر طے نہیں کرتے، ایک نظر پڑی اور 6 ماہ کا سفر طے ہو گیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، ایک مرتبہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ کسی نے، کوئی کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اپنی لو لشکر سمیت اور وزراء سمیت تخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو حیرانگی سے، بے ساختگی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ تو ہوا نے یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہاں میرا تخت اتارا جائے جہاں کسان کھڑا ہے، اور وہاں تخت اترا بہت بڑا، تو کسان کانپنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہ ڈرو نہیں، کیا کہا تھا؟ کہا میں نے صرف یہ کہا تو سبحان اللہ ما اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، لتسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داود، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی سلطنت اور تخت و تاج سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہر ایک زبان ان الفاظ کو اپنے اوپر جاری رکھے، اور ہماری زبانیں ان سے سرشار رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ
الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر ان ایام میں تسبیحات کرنے کی فضیلت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلے 10 دن ہیں حج کے مہینے کے 10 ذی الحجہ، ان کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک روزے رکھنے پر اللہ اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعدل بصیام سنۃ، 1 سال کہ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 9 ذی الحجہ تک کے دنوں کے روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھتے تھے، پورے 9 روزے رکھتے تھے، 10واں تو عید بن جاتی ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 ذی الحجہ کے اندر روزے رکھتے تھے، 9 روزے پورے اہتمام سے، اور امت کو فرمایا کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ 1 روزے رکھنے پر 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ان میں سے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے کہ غفر لہ ذنب سنتین متتابعتین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صرف اللہ اس کے گزشتہ سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 1 دن کا روزہ، عرفہ کا روزہ۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ 2 سال کی گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک سوال اٹھایا، ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان کا آخری 10 زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حج کے مہینے کے جو دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، اور جو رمضان کی راتیں ہیں وہ 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ تو اس لیے یہ افضل راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو ہر رات شب قدر کی عبادت کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نہیں، سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا؟ یعنی کہاں ہمیں آخری 10 کے اندر رمضان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شب قدر کہ کاش ہمیں نصیب ہو جائے، اور پتہ نہیں ہوتا کنفرم کہ اب شب قدر ہمیں ملی یا نہیں ملی۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اور کنفرم طور پر فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر عبادت کرے گا رات کو، اللہ اس کو ہر رات کو شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کے اعمال میں سے، احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قربانی کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اقام بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور باقاعدگی سے ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں تشریف نہ لائے۔ تو اتنی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس آدمی پر کہ جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کا ایک اہم ترین عمل قربانی بھی ہے، اور ایک اہم ترین حکم ہے اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ کٹوانے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی ایک ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو پھر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ تو یہ مستحب درجے کا حکم ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو ایک حکم 10 ذی الحجہ کا یہ ہے کہ چاند دیکھ کر قربانی کرنے والا شخص اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے۔ اور ایک حکم اس 10 ذی الحجہ کا یہ ہے کہ ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اور
مرد ہو یا عورت، انسان مقیم ہو یا مسافر، بچہ بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا سلام پھرنے کے بعد ایک مرتبہ کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے ضروری احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تعالی ہمیں شوق سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس عشرہ ذی الحجہ کے ایام کو اللہ ہمیں قیمتی بنانے اور عبادات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔